میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز اور میں ہوں محور صدیق۔ اسلامک کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے محرم الحرام کے مہینے سے، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ محرم الحرام کا مطلب ہی یہ ہے کہ گناہوں سے، گناہ گاروں سے پاکی یا دوری۔ تو یہ مہینہ کس عقیدت سے آتا ہے اور ہماری مسلم امت اس سے کس طریقے سے عقیدت کا اظہار کرتی ہے، آج ہم نے یہ جاننا ہے۔ واقعہ کربلا کی یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے، تو اس حوالے سے ہم جانیں گے کہ ہماری مسلم امت، چاہے وہ اہل تشیع برادری ہو یا اہل سنت ہو، اس کو کس عقیدت سے منا رہے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ اس مہینے کو ہر مسلمان عقیدت بخشتا ہے اور اپنی عقیدت کے اظہار کے کافی مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ اہل تشیع برادری عزاداری، ماتم، جلوس اور مجالس کا اہتمام چہلم تک جاری رکھتے ہیں، جبکہ اہل سنت برادری بھی عاشورہ پر جلوس نکالتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں اور تعزیے نکالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آ گئے ان لوگوں کے پاس جو اپنے باپ دادا کی روایت کو فالو کرتے ہوئے تعزیے بناتے ہیں اور ہر سال جلوس نکالتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ میں کراچی کے علاقے رنچر لائن میں موجود ہوں اور یہاں پہ پہلی محرم سے ہی تعزیے وغیرہ بننے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی تاریخ جو ہے وہ 120 سال پرانی، یعنی یہ لوگ 120 سال سے یہ پریکٹس کر رہے ہیں۔ کس طرح سے یہ لوگ کام کرتے ہیں، کس طرح سے تعزیے بنتے ہیں، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا ڈیزائن آپ لوگ بناتے ہیں، اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے، کہ کوئی پرٹیکولر تاریخی عمارت کو آپ لوگ بناتے ہیں اور اس کا تعزیہ لے کے جاتے ہیں؟ یہ جی امام حسین کی یاد میں بنایا جاتا ہے، ہم لوگ تعزیہ بناتے ہیں، اور یہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بناتے چلے آ رہے ہیں، تو وہی سلسلہ ہم لوگ چلا رہے ہیں۔ کتنے سال پرانا؟ تقریباً یہ 120 سال ہوا اس کو، لائسنس کو اس کے۔ اچھا جی، دادا بناتے تھے، اس کے بعد اب یہ ہم نسل جو ہے نیچے۔ اچھا، تو یہ آپ کا کاروبار ہے یا یہ آپ اپنے پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ اچھا، تو آپ ہر سال یہ بناتے ہیں تعزیے؟ تو تعزیے کا یہ جو سٹرکچر ہوتا ہے، یہ آپ نے کہاں سے بنانا سیکھا ہے؟ یہ اپنے بڑوں سے ہی۔ مجھے عشق سارے چمن سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ خالد بیگ۔ خالد بیگ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کب سے آپ یہ تعزیے بنوا رہے ہیں؟ یہ تعزیہ ہمارے والد صاحب سے آگے دادا صاحب تھے ہمارے، وہ بناتے تھے۔ اچھا 120 سال اس تعزیے ہو گئے بنتے ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد چارج ہم نے سنبھال لیا اس کا۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس تعزیے کی پوری تیاری میں کتنا خرچہ لگ جاتا ہے، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ 2 سے 2.5 مہینے ہم لگتے ہیں اس کے اندر، رمضانوں سے لگتے ہیں۔ اچھا تو تیاری کرتے کرتے محرم کی 8 تاریخ تک اس کو تیار کرتے ہیں۔ اچھا، تو کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ خرچہ اس کے اندر آ جاتا ہے 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ روپے آ جاتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، یہ تعزیے نکالنے کی روایت، یہ تاریخ، یہ کلچر میں ہمارے کب سے آیا ہے اور اس کی کیا ہسٹری ہے، کہاں سے آپ لوگوں نے؟ ہسٹری یہ ہے کہ جیسے ہمارے باپ دادا جو بناتے چلے آئے ہیں، جو ہم نے دیکھا اس سے پہلے تو ہمیں نہیں پتا، یہ وہاں سے انڈیا سے چلتا ہوا ہے سلسلہ۔ اچھا، ہمارے جو بڑے کہانیاں بتاتے ہوں گے نا کہ یہ ہاں، یہ انڈیا سے بنتا ہوا چلا آیا، یہ امام حسین کی زیارت ہے۔ جیسے ابھی ہم مزار کے اوپر جاتے ہیں، صحیح، عبداللہ شاہ غازی پہ چلے گئے، عالم شاہ پہ چلے گئے، تو ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں نا وہاں پہ، جو ہمارے ہستے توفیق ہوتی ہے وہ نیاز بھی کرتے ہیں، چادر بھی چڑھاتے ہیں۔ سمجھیں یہ روزے کی آپ نے شبی بنائی ہے، تو اس کی زیارت لوگ کر لیتے ہیں، کرتے ہیں اور پھر منت مان لیتے ہیں، اسی کو اصل مان کے اصل مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، اور منت انشاءاللہ ہمارے 120 سال پرانے تعزیے کے اندر ہر محلے کی، اگر کئیوں نے جن کو یقیدہ ہے اس چیز سے، کس چیز کی زیادہ تر منتیں مانتے ہیں؟ منتیں یہی ہوتی ہے، کسی کے کاروبار کی ہے، کسی کے بچے کی ہے، کسی کے مکان کی ہے۔ دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، مگر جو حسین کو ماننے والا وسیلہ اسی کا ہے، جو حسین کو ماننے والا ہے، کالی کملی کو ماننے والا ہے، تو یقیدہ وہ اسی سے رکھتا ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں کسی کی اگر منت پوری ہو جاتی ہے تو وہ چڑھاوے کے طور پہ کیا چڑھاتا ہے؟ ہاں، چڑھاوا اگر اس کی ہستے توفیق ہے، اگر اس نے بولا جی میں نے 1.25 من کا میوہ چڑھائے گا، ہار سیرا چڑھانا ہے، تو 1.25 من کا ہی چڑھائے گا۔ تو وہ میوہ کہاں جاتا ہے؟ وہ میوہ جس ٹائم ہم تعزیہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں، جو ہمارے تعزیے میں جتنا بھی آتا ہے ہم
اس کی سب کی تھیلیاں بناتے ہیں پورے علاقے میں، دکانداروں کو، بچوں کو، محلے کو، پڑوسی کو، جتنی لیبر ہے ہمارے پاس ہم ان کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ ابھی جس طرح یہ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں، لیبر کام کر رہی ہے، یہ بھی تو آپ کو 6-7 نظر آ اچھا رہی ہے۔ یہ لیبر ہے، یہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم مجھے بتائیے آپ کب سے کام کر رہے ہیں اس پہ؟ جب سے وہ سنبھالا اچھا تو یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یہ تو ایک آرٹ فارم ہے نا، یہ ہر ایک کو نہیں آتا، ایک آرٹسٹ ہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو آپ نے کیا کوئی ٹریننگ لی تھی؟ میں کوئی ٹریننگ نہیں لی ہے، یہ اپنا ذہن سے خود ہی کرتا ہوا رہا۔ تو آپ نے کبھی دل سے کوئی منت مانی ہے؟ مانی ہے اور اللہ کے حکم سے پوری ہوئی ہے۔ میرے گھر پہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیے، اچھا ماشاء اللہ۔ 7 سال کے بعد میرے گھر پہ اولاد ہوئی، منت مانی۔ ارے واہ ماشاء اللہ، تو بیٹا ہوا ہے ماشاء اللہ اب آپ کا؟ جی اچھا کیسا ہے وہ؟ ماشاء اللہ سے صحیح اچھا ہے۔ تو آپ نے کیا چڑھایا تھا؟ میں نے ابھی اس سال چڑھاؤں، اچھا اس سال پوری ہوئی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پھر تو آپ کو اور زیادہ خوشی ہوئی ہوگی نا۔ میں دل سے ہی کام کرتا ہوں یہاں پہ، جب بھی کرتا ہوں۔ ہمارا ملک ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، نام سے ہی آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کو مذہبی ایونٹس کو منانے کی پوری مکمل آزادی ہونی چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی مذہبی ایونٹ ہو یا کوئی بھی ایونٹ ہو، لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ سیکیورٹی سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے، اس کے علاوہ پولیس سے بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں لوگ، کیونکہ پولیس کا کام ہوتا ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، وہ ملتا نہیں ہے، اور کراچی چونکہ بہت بڑا شہر ہے، بہت زیادہ ٹریفک بھی یہاں پہ موجود ہوتا ہے، تو راستہ کلیئر کرنا، روڈ میپ بنانا، روٹ پرٹیکولر دینا ان لوگوں کو، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ ایس پی آفس میں ان کی میٹنگ بھی اسی لیے ہوتی ہے تاکہ ان تمام ایشوز کو ریزالو کیا جائے، لیکن ایشوز ریزالو ہوتے نہیں ہیں، تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ تعزیوں کی تاریخ کا بتائیے کہ تعزیے نہ صرف اہل تشیع برادری نکالتی بلکہ اہل سنت لوگ بھی نکال رہے ہوتے ہیں، تو تعزیے شبی کہتے ہیں کہ روزہ امام حسین کی شبی ہے یہ، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ڈفرینس بتائیں گے اور اس کی تاریخ بتائیں گے؟ عقیدت کا اظہار ہے کہ جو لوگ حضرت امام حسین کے روزے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اور زیارت نہیں کر سکتے ہیں، دور ہونے کی وجہ سے یا پھر مہنگائی کی وجہ سے، وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر امام بارگاہوں کے اندر یہ روزے بنائے ہوئے ہیں، یہ شبیہ کی صورت میں ہیں۔ لوگ اسی عقیدت کے ساتھ ان شبیہوں کے اوپر، روزوں کے اوپر جاتے ہیں اور نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، اور یہاں جا کے دعا کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اور ان کی یہ منتیں پوری ہوتی ہیں۔ کراچی کے ایک گھر میں موجود ہوں جہاں پہ تعزیہ بن رہا ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ جلوس سے پہلے تعزیے کی تیاری مکمل کرنی ہوتی ہے، تو ابھی چونکہ وقت بہت زیادہ قریب ہے تو تیاری بھی زور و شور سے جاری ہے، اور یہ ایک گھر ہے جس کے اندر تعزیے بن رہے ہیں، تو گھر والوں سے میں بات کر رہی ہوں کہ کب سے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ماما۔ چلیں سب سے پہلے میں آپ سے بات کرتی ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے تو کافی محرم دیکھ لیے ہیں، تو ہر سال محرم الحرام میں آپ لوگ اسی طرح تعزیے بناتے ہیں، تیاری کرتے ہیں؟ جی، کب سے ہوتا آ رہا ہے یہ انڈیا سے ہوتا آ رہا ہے، ہماری شادی سے پہلے کا ہے۔ اچھا آپ کی شادی سے بھی پہلے انڈیا میں بھی جب آپ لوگ تھے تب بھی تعزیے بناتے تھے؟ جب بھی بناتے تھے، ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت۔ اچھا تو یہ نسل در نسل روایت چل رہی ہے؟ روایت چل رہی ہے۔ اچھا تو مجھے تاریخ بتائیں اس کی، کچھ آپ کو یاد ہے کہ بڑے بوڑھوں نے آپ کو بتایا ہو کہ کس کی یاد میں کس کی شبی ہے، کس لیے یہ تعزیے امام نکالے جاتے حسینوں ہیں؟ کی شبی ہے، اچھا اور کیا نام ہے، یہ محرم کی 6 تاریخ کو ہماری تاریخ اٹھتی ہے انڈیا سے۔ مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن۔ آپ کا کام کیا ہے اس تعزیے کو بنانے میں؟ کیونکہ سب کا الگ الگ کام ہوگا نا، ایک الیکٹریسٹی لائٹنگ دیکھتا ہوگا، ایک ڈیکوریشن دیکھتا ہوگا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں، سب ہم خود کرتے ہیں۔ سب کرتے ہیں؟ جی۔ اچھا یہ جس کے ہاتھ میں آ جائے کام۔ اچھا تو پھر آپ بھی کچھ نہ کچھ کرتی ہوں گی؟ اب ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ نہیں کرتی، پینٹنگ وغیرہ کچھ کرتی، دیکھ بھال کرتی ہیں؟ دیکھ بھال ضروری ہوتی ہے۔ خیر اس کے بہت زیادہ پارٹ ہوتے ہیں، یہ ایک پارٹ پر مشتمل نہیں ہوتا، ایک حصہ نہیں ہوتا نا تعزیے کا۔ کتنے حصے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو 3 پارٹ پہ تقریباً مشتمل ہے۔ کس طرح سے؟ یہ کون سا ہے؟ جس طرح یہ نیچے کی منزل ہے، اس سے پہلے تخت آئے گا، اچھا اس کے بعد یہ منزل آئے گی، اچھا یہ سمجھیں گے سب سے ٹاپ فلور آئے گا اس کا، ٹھیک ہے ٹھیک اس ہے۔ کے بعد اوپر چھت آئے گی اس کے۔
छतरी बनी हुई होगी, वो अभी उतारी भी नहीं है। अच्छा, वो अभी Incomplete है यानी कि वो। इनकम्प्लीट है। अच्छा ठीक है, ये देखिए ये बता रहे हैं कि ये 3 हिस्सों में बनता है। एक इसकी बेस होती है, ये बेस है, उसके बाद ऊपर वो आएगा और उसके ऊपर एक और छत आएगी, तो ये पूरा ताज़िया मुकम्मल हो जाएगा। घर के अंदर बनाना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, तो ये बाहर जाके फिटिंग होती है। बाहर जाके फिटिंग होती है बाहर। अच्छा, तो फिर वो 6 मुहर्रम को ही निकालेंगे आप? नहीं, ये 5 की रात को निकाल लेते हैं, 6 को कंप्लीट हो जाता है। तो खादिम हूँ मैं, तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं, तो पंजतन का गुलाम। अच्छा, तो ताज़ियों का क्या किया जाता है जब आप लोग लेके निकलते हैं? मैंने सुना है नेटी जेटी के पुल पे जाते हैं, इनको ठंडा किया जाता है, तो इस तरह की क्या रसूमात आप लोग फॉलो करते हैं? मकसद ठंडा करने के लिए ऊपर जैसे इसके अभी गत्ता इस्तेमाल होगा, जो भी स्क्रैप चीज़ें हो जाती हैं ना जो निकलने वाली होती हैं, उसको ठंडा कर देते हैं समंदर के पानी में ले आके। अच्छा। नेटी जेटी पे ठंडा करने से क्या मकसद है? मकसद समंदर में पानी में डाल देते हैं उसको, तो ताकि उसकी बेहुरमती ना हो, इधर उधर गिरे तो नहीं जाए और किसी के पैरों में ना पड़े। अच्छा, इस वजह से उसको समंदर में बहा दिया जाता है। तो जो बेस होती है इसकी वो फिर घर ले ला के ऊपर रख देते हैं, मखसूस कमरा बनाया हुआ ऊपर, उस कमरे में रख दिया जाता है। क्या मेरी बात उनके सबब से है, मेरा शेर उनके अदब से है, मेरा जिक्र उनके। अलम या ताबूत का ये लाइसेंस है जो इनके पास मौजूद है, जिसके बारे में अक्सर सुना गया कि जिसको भी जलूस में जाना होता है, अलम निकालना होता है, ताबूत निकालना होता है, ताज़िया निकालना होता है, तो उसके पास रूट मैप या जो है रोड मैप रूट दिया जाता है, ताकि ये लाइसेंस आपके पास मौजूद हो और आप ही इख्तियार रखते हो उस रूट पे जाने के लिए। तो ये मेरे पास मौजूद है, इनका दिया हुआ। ये कितने साल पुराना है? ये तकरीबन 50 साल से टप गया है, यानी कि इंडिया से चलता हुआ रहा। अभी का तो ये पता है कि तकरीबन 40 साल तो हो गए इसको। तो ये क्या हर साल रिन्यू होता है? रिन्यू होता है। कहाँ से रिन्यू कराते? ये इंडस्ट्रियल एरिया गबल टाउन। अच्छा, सब अपने एरिया से कराते हैं? इलाकाई थाने से कराते हैं? इलाके थाना यानी कि हमारा तो इंडस्ट्रियल एरिया लगता है, तो यहाँ से कराते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आप लोग तो पुरानी रवायत फॉलो कर रहे हैं, अगर कोई नया बंदा हो, उसको निकालना हो, जुलूस निकालना हो, ताज़िया निकालना हो, तो वो क्या उसको भी इजाज़त मिल सकती है? उसको भी लाइसेंस मिल सकता है? उसको जाना पड़ेगा थाने इजाज़त लेने के लिए, अगर वो दे दें तो उनकी मर्ज़ी है, अदरवाइज वैसे ऐसा होता नहीं है तो कि ये पूरा एक ऐसे ही कोई काम नहीं होता कि कोई भी निकल खड़ा हो जुलूस के साथ और कोई भी ताज़िया निकाल ले। ये बाकायदा लाइसेंस इशू होता है, जिसको वही ताज़िया अपना लेके जाता है, जुलूस निकालता है, पर्टिकुलर टाइमिंग दी जाती है, और जिसके पास लाइसेंस है वही ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये जो मामलात हैं थोड़े पेचीदा हैं। और जितने भी हमारे इवेंट्स हैं, इस्लामिक हो या कोई भी इवेंट हो, तो उसके लिए सड़कों पे निकलना सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिक्योरिटी ही आता है। तो उसको मैनेज करने के लिए थाने वाले जो हैं ये लाइसेंस देते हैं, इनको पर्टिकुलर रोड मैप दिया जाता है, रूट दिया जाता है, जिसको इन्हें फॉलो करना होता है, ताकि इन लोगों की अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखा जाए। ज़िंदगी को किस तरह गुजारना है ये भी दर्स करबला से मिल रहा है, और ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है ये भी दर्स करबला से ही मिल रहा है। हुसैन वालों की तो जान है आज़ादारी, हुसैन वालों का ईमान है आज़ादारी, हुसैन वालों का ऐलान है आज़ादारी, हुसैनियत की ज़बान, हुसैनियत की ज़बान, ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन इसी तरह पाकिस्तान के चारों सूबों के मुताद्दिद छोटे बड़े शहरों में मजमूई तौर पर हज़ारों की तादाद में नए पुराने अज़ाखाने हैं, जहां करबला वालों की याद मनाई जाती है। जिस तरह से लोगों के घरों में मजालिस का एहतमाम किया जाता है, इसी तरह मुहर्रमुल हराम में लोगों के अपने ही घरों में अज़ाखाने कायम किए जाते हैं, जो कि हज़रत इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए कायम किए जाते हैं। तो एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है जिनके घर में अज़ाखाना मौजूद है, इनसे इस बारे में डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले दिखाइए कि ये मुझे ज़ियारत करवाइए आप सबसे
ظاہر بات ہے 1400 سال پرانی والی ایک ریت ہے جو امام حسین کے قربانیوں کے طور پہ تھی، اور اسی کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اس کو یاد تازہ کرتے ہیں. ہمارا اپنا عقیدہ یا اپنا نظریہ یہ ہے کہ ہم اس طرح انہیں اپنے گھر میں مہمان کرتے ہیں، اور ہم ان کی ضیافت کہیں یا ان کی مصائب کا ذکر کہیں کہ ایک ہمارے لیے ایک مخصوص ایک پناہ گاہ ہوتی ہے جہاں ہم اپنا ان کا ذکر کر رہے ہیں یا ان کی یاد منا رہے ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ ہمارے ہاں کے مہمان ہیں اور یہ انہی کی جائے پناہ ہے، یا یہ جگہ وہ ہے جہاں ان کا قیام ہے. یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے؟ یہ مشک ہے، کیا ہے؟ امام حضرت عباس علیہ السلام کی مشک ہے جس کی شبیہ ہم نے بنائی ہے، جو وقت رخصت بی بی سکینہ نے آپ کو دی تھی بھرنے کے لیے. اور یہ جھولا ہے جناب علی اصغر کا جو شام غریبہ میں جلا دیا گیا تھا، اور جس کے لیے عمیر اب آپ ہمیشہ تڑپی تھیں، یا اس جھولے کی لکڑیاں آخری وقت تک آپ کے ساتھ تھیں. علم تو ظاہر بات ہے وہی ہمارے 12 اماموں کے ہوتے ہیں یا عزا خانے کے ہوتے ہیں، یا جس نام سے بھی عزا عباس کے نام سے بھی ہم منسوب کرتے ہیں، یعنی یہ علم انفرادی بھی ہوتے ہیں. تابوت اور یہ جو ممبر ہم نے کرا ہے وہی امام حسین کے لیے ممبر ہے، کہ ممبر کے طور پہ وہ ذری امام حسین کے روزے کی شبیہ ہے. اچھا، علم کے حوالے سے مجھے تھوڑی ہسٹری بتائیے کہ علم کیا ہے اور اس کی کیا عقیدت ہے آپ لوگوں کی نسبت؟ میں علم کی اگر بیسکلی ادھر پیچھے سے حقیقت دیکھتے ہیں تو وہ جو فوج کا نشان حضرت علی کو دیا گیا تھا اور حضرت علی نے حضرت عباس کو دیا تھا. بیسک تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ حضرت عباس کا علم ہے، لیکن ہمارے ہاں جب علم نصب کیے جاتے ہیں تو پھر وہ محض امام حسین کے نام سے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے تمام ائمہ کے پاس وہ میراث حضرت علی کی رہی ہے. لیکن علمدار یا علم جو ہے حضرت عباس کا کہلاتا ہے. تو ہم ان 12 اماموں کے ناموں کے بھی علم ہوتے ہیں اور حضرت عباس کا بھی علم ہوتا ہے، اور رضا خانہ جو کہلاتا ہے وہ امام حسین کی قیام گاہ یا ان کا مہمان خانہ کہلاتا ہے. اچھا، تو اس کی زیارت کرنے کون لوگ آتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارا عزاداری کا ہے کہ ہم نے مہمان بلایا ہے، تو ہر بندہ مہمان نہیں بلا پاتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بھی کرتے لیکن کرتے ہیں، وہ عزاداری نہیں کرتے ہیں، عزا خانہ جن کے گھروں میں نہیں ہوتا. اچھا، تو اگر مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ مولا کو پرسہ دینا اور اپنی منتیں بھی لے کے آتے ہیں، ماشاءاللہ مراد بھی پوری ہوتی ہے عقیدے کے ساتھ. منت کا آپ نے ذکر کیا، تو منت کے میں نے سنا ہے چھلے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پہ بھی ہوتے ہیں، عزا خانے میں بھی موجود ہوتے ہیں؟ وہ تو کسی بھی، ہاں وہ ہر عزا خانے میں ہوتے ہیں. آپ کو آپ کی مراد مل جائے وہاں پہ یہ کہ منت کا اہتمام ہو جاتا ہے. اچھا، آپ نے کہا غیر مذہب یعنی نان مسلمس بھی آتے ہیں؟ چاہیے نان مسلمس بھی آتے ہیں منت. اچھا، تو یہ منع تو نہیں کرتے آپ لوگ کہ نہیں یہ عقیدت ہے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ وہ فرش ہے، یہاں ہر ایک آ سکتا ہے، بلکہ ہم کسی کو منع کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتے. اچھا، جب کوئی زیارت کے لیے آتا ہے تو ساتھ مٹھائی تبرک لے کر آتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے، جس کی جو مرضی ہے، جس کا جو دل چاہے کہ ایک تحفے کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ یا صرف نظر کے طور پہ. صرف پھول بھی کچھ لوگ چڑھائے؟ ہاں، صرف پھول بھی چڑھائے جا سکتے ہیں اور ویسے بھی صرف ایسے بھی آیا جا سکتا ہے. اچھا، واقعہ کربلا ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے؟ زندگی کو کس طرح گزارنا ہے یہ بھی درس کربلا سے مل رہا ہے، اور زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے یہ بھی درس کربلا سے ہی مل رہا ہے. مگر حسین نے کہا ہے نا کہ میں کسی چیز کے لیے، کسی تخت تاج کے لیے، کسی دولت کے لیے میں نہیں کھڑا ہو رہا، میں قیام نہیں کر رہا، میں صرف اور صرف برائی سے بچاؤ کے لیے کرنا. اگر یہی مقصد لے کے ہم خود بھی کھڑے ہو جائیں نا تو آج جتنے فساد ہیں سب ختم ہو سکتے ہیں. ناانصافی کے خلاف نا، کہ میں غلط کو غلط کہنا اور صحیح کو صحیح کہنا ہی سب سے بڑی بات رہی ہے. اگر یہ سب لے کے کھڑے ہو جائیں تو شاید ابھی بھی وقت ایسا ہے کہ وہی مقصد حسین اگر سب لاگو کر لیں اپنے اوپر تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. اچھا، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ اتنا اچھا کام ہوا ہوا ہے، یہ ہاتھ کا کام ہوا ہوا ہے نا میٹل پہ، تو یہ کہاں سے تیار ہوتا ہے؟ کیا یہ آپ لوگ خود تیار کرتے ہیں یا بنواتے ہیں؟ نہیں، یہ مخصوص جگہیں ہوتی ہیں جو امام بارگاہ سے منسلک کارخانے یا اس ٹائپ کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں یہ بنائے جاتے ہیں، اور باقاعدہ اسی عزت و احترام سے پاک صاف ہونے کے بعد ان چیزوں کو تخلیق دیا تھا. یہ لوگ مخصوص مشینیں باقاعدہ اس کی ہیں، ڈائز ہیں، مشینیں ہیں جو وہ لوگ مخصوص کاریگر ہوتے ہیں. پہلے تو یہ ہاتھ پہ کام ہوتا تھا، اب ظاہر بات ہے جدت ہے تو مشینیں ہیں جس پہ یہ تیار کیے جاتے ہیں. تو کیا یہ جو تمام عقیدت کی چیزیں ہیں ان کو آپ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں اگلے سال کے لیے، یا پھر آپ لوگ اکثریت میں جو خراب نہ ہونے والی چیزیں ان کو ہم اب سیو کر لیتے ہیں اگلے سال کے لیے. کہیں جیسے ہار پھول ہمارے لیے بھی باعث تعظیمی ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھی ایسے ہی نہیں پھینکتے، ان کو بھی ہم سب اندر میں سہارنے کے لیے ڈالتے ہیں یا کسی کنویں میں یا کسی ایسی جگہ میں جو مدفن کہلاتا
जाता है, इन चीज़ों को वहाँ दफन किया जाता है। अर्श से प्यासे की माँ चली, मुद्दत का तालमेल था, बरसों का साथ था, जैसी वो जुल्फ़िकार थी वैसा ही हाथ था, खा खा गई सफ़ों को जिधर आई जुल्फ़िकार। 14 मासूमीन इमाम बारगाह कराची में मैं मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाने वाली हूँ अज़ा खाना जो कि इमाम बारगाहों में मौजूद होता है। जिस तरह से हमने घरों का भी आपको बताया है, इसी तरह से इमाम बारगाहों में जितनी भी इमाम हुसैन की शबीह है वो उसकी ज़ियारत करने यहाँ पे लोग आते हैं। तो इस हवाले से हम यहाँ पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये ज़ियारत जो है इसका क्या हिस्ट्री है, और यहाँ पे मौजूद जिस तरह से मैं देख रही हूँ ताबूत है, झूला है, इसका क्या बैकग्राउंड है, कुछ हिस्ट्री आप बताएं। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये तमाम तबक़ात और अवैध के हैं। बैकग्राउंड ये है इसका, ये झूला है, ये निशानियाँ है की जो छोटे बच्चे की अगर में ये सब निशानियाँ हैं करबला वालों की। जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब नूर के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब नूर के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन का ताबूत है, उनकी ये और जुलझना 3 चीज़ें ख़ास होती हैं, ताबूत, ज़री और जुलझना मखसूस होती है। अच्छा, यहाँ और भी छोटे छोटे झूले मौजूद हैं, तो ये इमाम बारगाह में ये छोटे झूले क्या किसी की मन्नत पूरी हुई है उन्होंने रखवाए? सब मन्नतों के सारे सब मन्नतों के और ज़रिए मन्नतों की हैं। जिसकी मन्नत होती है इसके ज़रिए हम चढ़ाएँगे, झूले चढ़ाएँगे, या छोटे अलम होते हैं, जैसे छोटे अलम रखे हैं। ये मेंबर भी बहुत छोटे मानते हैं लोग अपने लिहाज से। मेंबर बनाए जाते हैं, छोटे छोटे अलम बनाए जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे झूले हैं जो जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो लाके यहाँ पे झूले चढ़ाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि तस्बीह भी रखी है वहाँ बोतल में ना, उस हवाले से आप क्या बताएंगे कि वो किस 10 मुहर्रम को दोपहर के 2 बजे करीब ये तस्बीह सुर्ख हो जाती है मोतियाना तौर पर जी। जितना मुहर्रम होता है उतनी सुर्ख होती है, खून की भी वो ऐसा जैसे खून निकल 2 बजे हाँ जोर के वक्त। तो फिर इसको देखने के लिए भी लोग आते हैं। भरा होता है रसूल पाक की हदीस है कि उम्मे सलमा से रसूल ने कहा कि मेरा बेटा, आप जब रसूल मौला हुसैन के बुलाते थे उन्होंने बोला कि आपके नूर ने बोला उम्मे सलमा मेरा बेटा करबला शहीद होगा, तो ये मिट्टी करबला की। फिर मौला हुसैन सफ़र पे जाने लगे तो उन्होंने कहा कि सफ़र पे जा रहा करबला। फिर उम्मे सलमा रोज़ाना देती थी कि मिट्टी सुर्ख हुई नहीं हुई। फिर 10 मुहर्रम को देखा मिट्टी सुर्ख हो गई। अच्छा, तो ये उसी मिट्टी या करबला की मिट्टी की बनी हुई, करबला की कबर की मिट्टी है और एक शेखगा की मिट्टी है, तो उसी वो मकसद मिट्टियाँ जो होती हैं जो सुर्ख होती हैं। पूरे मैदान करबला की नहीं, कबर की मिट्टी बिछाती है और नशेब गाय जहाँ जाने जाती है सुर्ख बेहद होती है। करबला में लगी हुई है जगह जगह, तो वहाँ तो असल करबला है ना, तो वहाँ पर कबर की मिट्टी होती है और एक नशेब गाय जहाँ मौला शहीद किया था वो बहुत सुर्ख होती है। वो तो खून चलता है बाकायदा, वहाँ तो बजानी याद नहीं है, बंद कर दिया गया है। जो लोग 5 लोग गए तो वहाँ उनको बेहोश होकर पड़े, तो उन्होंने वो नशेब बंद कर दिया। वहाँ तो मौला का शहीद किया था, गर्दन काटी गई थी, तो वहाँ बहुत सख्त होता है, वहाँ की मिट्टी बहुत सुर्ख होती है और फिर सेकंड कबर की मिट्टी होती है। तो ये ज़ोहर के टाइम मतलब सुर्ख हो जाती है और असर के बाद शाद के बाद ये अपनी जगह पे रहती है। इसकी ज़्यादा करने लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, उसकी मिलती बहुत कम लोग, ये बहुत कम, कुछ इतने सुर्ख आते हैं कि आप देखते आप सुर्ख लग से खून टपक है। अच्छा, मुझे उठाते हुए दिखाएं क्योंकि शायद कैमरे पे नजर नहीं आ रहा होगा ना। हमारे यहाँ है कि हम इसको छूते नहीं हैं। अच्छा, सिर्फ देखते हैं, वो भी शीशों में रख के, और कम छूना हम लोग इसलिए कि ये बाकाक मिट्टी की है, मौला खून की मिट्टी की है, तो हम इसको सिर्फ याद करते हैं दूर से, इसके
छूते नहीं दुआओं को। जो बहुत बुजुर्ग तरीन पाक लोग होते हैं नबी का, जो वो बाहर नहीं निकालते इसको सिर्फ शीशे के अंदर दिखाते हैं दूर से, और हाथ भी बहुत कम लगा पाते हैं, वो रशीद होता है। जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब नो के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। औरंगी टाउन के एक इमाम बारगाह में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे नोहा खानी की जा रही है। और नोहा खानी की जो रस्म है वो न सिर्फ मुहर्रम बल्कि और दूसरे मौक़ों पर भी की जाती है। किस तरह से ये लोग नोहे पढ़ते हैं ये हम आज जानेंगे अंदर जाके। जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब नो के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह। नोहा खानी में न सिर्फ बच्चे बल्कि बूढ़े भी शरीक होते हैं। आप देख रहे हैं कि सीना को भी होती है, नोहे पढ़ते हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हमारे साथ मौजूद हैं, नौजवान भी हैं। जोश और जज्बा इनके दिलों में है, अकीदत है, उस अकीदत का इजहार ये नोहा खानी के ज़रिए करिए। इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है, मैं इनसे जानूँगी। हमारे साथ मौजूद है नायब सदर इस इमाम बारगाह के, इनकी तंजीम के, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अली हैदरी है। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जब नोहा खानी होती है तो वो मुहर्रम में ही की जाती है या इसके अलावा भी आप लोग करते हैं? ये बीवी हमारा यकम मुहर्रम से लेके और 8 रबीउल अव्वल तक ये सिलसिला चलता है। मातम चलते हैं, जलूस होते हैं, आज़ादारी होती हैं, शब्बेदारी होती है। ये हमारे यहाँ यकम मुहर्रम से लेके और 8 रबीउल अव्वल तक ये सिलसिला चलता है। मजलिसें भी जारी रहती हैं, मातम भी होते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ जगहों पर ये प्रोग्राम, इमाम बारगाहों में ये प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो मजलिसों में नोहा खानी कौन लोग करते हैं? बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब कौन करते हैं? बड़े, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब करती हैं। जिनको गम हुसैन जो है ये क़यामत तक जारी रहेगा, इसे हम छोड़ नहीं सकते। अच्छा, किससे अकीदत का इजहार है नोहा खानी में? आप किससे अकीदत का इजहार? बीवी मसला ये है कि ये वाक़या जो करबला हुआ है ये दुनिया को दर्स देता है मोहब्बत का, अकीदत का, भाईचारे का एक पैगाम, सब्र का पैगाम है। अब रोज़े लोग क्यों रखते हैं? ताकि उनकी जो नफ्स होती है वो उसे मजबूत किया जाए। तो उसी तरह ये दिन है ये बड़े हमारे लिए अहम है और इसमें हम सब्र का पैगाम देते हैं, लोगों को बताते हैं। हमारी महफिलों में आए में कुछ लीजिए यहाँ से, अमन का, मोहब्बत का, दहशत गर्दी नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत का, इस किस्म का हमारे। अच्छा, नोहा खानी की रवायत जो है वो कितने सालों पुरानी है? दीदी तकरीबन 1400-1450 साल हो गए। जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये करबला लुट कर आया तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। अब आप सोचें कि जो ख्वाजा वैस करनी था उसने सुना कि रसूलुल्लाह के दंदान मुबारक शहीद हों तो उसने अपने पूरे 32 दांत तोड़ दिए, तो वो भी तो एक मातम ही है ना। शुक्रिया बहुत। मजलिसों में शिरकत न सिर्फ अहले तशी हजरात करते हैं बल्कि अहले सुन्नत भी होते हैं, वो भी मजलिसों में शिरकत करते हैं क्योंकि हमें अपनी तारीख़ से आगाही इसी तरीके से मिलती है। मजलिसों में दर्स दिया जाता है और करबला के वाक़े की याद दिलाई जाती है कि कैसे हमारे रसूल के नवासों ने कुर्बानियाँ दी हैं, कैसे इस्लाम दुश्मनों की खातिर उन लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं। और आप देख रहे हैं कि ये हमारा तमाम रस्म व रिवाज का हिस्सा है कि मुहर्रमुल हराम आता है तो अकीदत का इजहार मुसलमान किस किस तरीक़ों से करते हैं। जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब नो के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह। आप बताएं, आप थोड़े समझदार हैं, मुझे बताएं, आप रोज़ाना मजलिस में आते हैं? जी। मजलिस में क्या दर्स दिया जाता है और आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? जी, ये मजलिस में इल्म भी हासिल होता है इसलिए हम आते हैं। बातें पता चलती हैं, करबला के हवाले से बातें पता चलती हैं। तो आपको हज़रत इमाम हसन और हुसैन की कोई अच्छी सी कोई बात जो आपने मजलिस में सुनी हो उनके बारे में, वो याद है कोई? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दीन को बचाया और उसके खातिर अपनी गर्दन कटवाई। अच्छा, और नोहा खानी आप शौक़ से करते हैं? जी। हाँ, तो कोई नोहा आप पढ़े? नैनवा ये भला बेनवा कौन है, नैनवा ये भला बेनवा कौन। नमाज का दर्स देते हुए शहीद हुए थे, सजदे में गर्दन उनकी
شہید کی گئی تھی. پہلی ذاکرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہیں. حسین سے ہے آیا، حسین سے ہے آیا، لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. یا حسین یا حسین، میں کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں؟ سال کے 12 مہینوں میں سے مسلمان جن کو بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں ان میں رمضان کے علاوہ محرم الحرام بہت اہم ہے. محرم الحرام قمری مہینوں کی امامت و قیادت کرتا ہے، جبکہ اسے حرمت و عظمت کے 4 مہینوں میں سے ایک ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. اسے ایک اور امتیاز و اعزاز یوم عاشورہ کی بنا پر حاصل ہے. اس دن کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے بھی ظاہر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے کے یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص دن میں روزہ رکھنے کی وجہ دریافت کی تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ حاصل ہوا تھا. اس لیے یہودیوں کے قریب اس دن کی بڑائی ہے اور اسی لیے روزہ رکھتے ہیں. 7 محرم الحرام کو کربلا کے میدان پہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا تھا. اسی کی یاد میں آج تمام مسلم امت جو ہے وہ محرم کے مہینے میں سبیلیں لگاتی ہے اور ان کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے یہاں پہ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. تو ایک ایسی ہی سبیل ہمارے ساتھ ہے یہاں پہ جہاں پہ مستفید ہو رہے ہیں پیاسے، تو ان سے بات کرتے ہیں. گھر کا در ہے وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے. کیا سبیل سے کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو؟ کیا سبیل سے ہمیں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو پیاس ہوتی ہے، ہم گھوم رہے ہوتے ہیں وہ بجھ جاتی ہے ہماری پیاس. اوپر سے سبیل کرنے کا کچھ فائدے ہیں، ہمیں ثواب ملتا ہے. اچھا جی. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس چیز کی، کس واقعے کی یاد میں سبیل لگائی جاتی ہے؟ جی، امام حسین علیہ السلام کے وجہ سے یہ سبیل لگائی جاتی ہے. ان کو پیاس میں رکھا گیا تھا اس وجہ سے. ان کو پانی نہیں دیا گیا تھا. یہ واقعہ پتہ ہے آپ کو؟ جی، تھوڑا بہت پتہ ہے. اچھا، آپ کو سبیل کا مقصد پتہ ہے؟ جی بالکل پتہ. کیا مقصد ہے؟ سبیل امام حسین کے اس کی ایسے لگائی جاتی ہے، پانی بند کر دیا تھا، اس کی ایسے سبیل مرکزی سبیل لگائی جاتی ہے پانی کے ایسے. اچھا، کس شدت سے پیاس کا ان لوگوں نے سامنا کیا ہے یہ آپ لوگ مجلسوں میں سنتے ہیں، واقعہ سنتے ہیں؟ بہت بالکل سفر کے حوالے سے، اور پانی روک دیا تھا 6 سال کے بچے کے چکر میں. اس کی ایسے پانی کی سبیلیں اور یہ مرکزی جلوس چلائے جاتے ہیں. تو دل میں غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح سے کوئی پانی بند کر سکتا ہے، کیونکہ ہم ایک وقت پانی نہ پیئیں، تھوڑی دیر پانی نہ پیئیں کتنی پیاس لگتی ہے. اور وہ لوگ تو اتنی گرمی میں، اتنا غلط موسم تھا اور اس میں انہوں نے یہ پیاس برداشت کی. یہ تو امام حسین کا وہ ہے، ماشاء اللہ سے دیکھا ہے سرکس کیونکہ جلوس ماتم یہ ہے ہی غم کا ماتم. سارا سال 12 ہوتا ہے، 12 مہینے پورا غم کا ماتم ہوتا ہے. پورے 12 مہینے، 1 مہینہ تھوڑی، پورے 12 مہینے غم ہے ہمارے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہر سال سبیل سے مستفید ہوتے ہیں؟ بالکل، کیوں نہیں. ہر جگہ کی سبیلوں سے، اور خاص طور سے یہ تو ہر سال کی بڑی سبیل ہے. یہاں پہ پہلی محرم سے ہی شربت اور چائے وغیرہ ہر چیز. اچھا، تو کیا سوچ کے آپ سبیل سے پانی پیتے ہیں یا چائے؟ کیا یہ نیاز ہے، کیا ہے؟ یہ تبرک عام ہے امام حسین کی یاد میں پورے محرم میں. جیسے شیعہ حضرات خاص طور سے، اور اب تو خیر اور بہت سارے لوگ محرم میں ہر چیز کو سمجھنے لگے ہیں، میڈیا کے تھرو، لوگوں کے تھرو ہر چیز کو سمجھنے لگے ہیں. تو تبرک کے طور پہ ہر جگہ پہ سبیل اور پانی اور شربت وغیرہ لگایا. اچھا، تو جو واقعہ ہے کربلا کا وہ یاد آتا ہے آپ کو؟ وہ اس پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے؟ یاد آتا ہے کیا مطلب؟ وہ تو کوئی بھول ہی نہیں سکتا، وہ تو کوئی بھول ہی نہیں سکتا. اور وہ جو بھول جائے تو وہ پھر اہل بیت کی محبت کو مطلب نہیں یاد رکھ سکتا. اچھا، آپ جلوس میں، ماتم میں شرکت کرتے ہیں؟ جی ہاں، ہم کرتے ہیں. ہر سال کرتے ہیں؟ ہر سال کرتے ہیں. اچھا، تو جس طرح سے سبیل لگی ہوئی ہے، اتنے سارے لوگ موجود ہیں، مین چوک ہے یہ کراچی کا نا، تو یہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات صحیح ہوتے ہیں؟ سب کچھ صحیح اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے؟ جی بہت اچھے، سیکورٹی کے انتظامات بہت اچھے ہوتے ہیں اور صحیح طریقے سے سب چلتے ہیں.
علیکم। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो मन्नत के कड़े होते हैं तो क्या आप भी इस चीज़ पे वो करती हैं, मन्नत मानती हैं? बिल्कुल, हमारी मन्नत, हमारा अकीदा, हमारा सब कुछ यही है। अच्छा, तो किस तरीके से मन्नत मानी जाती है? जिस तरह से मन्नत मानी जाती है, बीमार है जी, कोई मन्नत है, बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चे से पहले मन्नत होती है, वो सब होती है, इंशाल्लाह पूरा होती है। अच्छा, अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी की शिफा के लिए भी मन्नत मानी जाती है? बिल्कुल मानी जाती है। अच्छा अच्छा। तो मन्नत किस तरह की, अगर आप यहाँ से कड़ा खरीद लेते हैं और वो पहन लेते हैं, जब मन्नत पूरी होती है फिर उतारते हैं और फिर चढ़ावा, वो किस तरह से होता है ये बताइए? वो इस तरह से होता है कि आपने पहन लिया जी, पहनने के बाद आपकी मुराद आ गई जी, ठीक है, आप वो पहनी रहेंगी, दूसरे जो कड़ा होगा वो आप चढ़ाएंगे। इनकी जो मन्नतें होती हैं वो यहाँ से उठाई जाती है, पाक होती है, पाक होने के बाद इनको नज़र होती है, नज़र होने के बाद पहनाई जाती है। अच्छा, पहली मुहर्रम से लेके आशूरे से लेके हमारा चैलम से लेके और वो जो आखिरी जुलूस जो उठता है तो हमारी मुरादें ही मुरादें होती हैं। अच्छा। और इसमें हम अपने घर बार, ना घर का होश होता है ना घर बाहर का होश होता है, हम अपनी मौला की मजलिस में शरीक होते हैं। अच्छा, ये मन्नतों का सिलसिला चहलम के बाद तक भी जारी होता है। अच्छा। और एक सफ से दूसरी सफ से तीसरी सफ में ये घर तो नजर ही नहीं आता कि हमारे घर में क्या हो रहा है। अच्छा। हम अपने मौला के इसमें सफ में बिछे हुए होते हैं और मौला की सफ में हम लोग मातम वगैरह करते रहते हैं। सन 1400 हिजरी से शुरू है और ये तारीख में तो यही बताया है कि उस सन से हम ये उसका आगाज़ कर रहे हैं जिनमें उन्होंने मौला इमाम हुसैन ने शहादत पाई। बस उस शहादत के सिलसिले से ये जो रिवायत फॉलो हो रही है उसको आप उसी हिसाब से चलना है। सही। या हुसैन हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। मुहर्रमुल हराम के आगाज़ से ही अहले तशी घरानों में मजलिसों का एहतमाम किया जाता है। ऐसी एक मजलिस में मैं आ गई हूँ और यहाँ ख़वातीन जमा हुई हुई हैं। इनसे हम पूछते हैं कि मजलिसों का आगाज़ कैसे हुआ, मजलिस का क्या तक़द्दुस है और यहाँ पे क्या क्या ये लोग फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, इनसे पूछते हैं। अच्छा, मुझे बताइए मजलिसों की क्या तारीख़ है और तारीख़ का हवाला देकर बताइए। ये मजलिस जो है तो जब रिहाई बीबी को मिलने लगी थी तो इसलिए बीबी ने कहा कि भाई हमें हमारे प्यारों का मातम हमने नहीं करा है। जब उनकी चादरें आई हैं तो फिर उनके प्यारों के शहीदों के सर आए तो उनको लेकर के फिर बीबी ने एक महफिल मतलब बर्पा करी जिसमें नोहा खानी और सीना जनी हुई। अपने अपने प्यारों के सरों को लेकर के और उन्होंने ये मातम किया। अच्छा, यानी ये वहाँ से ये वाक़या करबला से शुरू हुआ है, ये आज और कल की बात नहीं है। ये जब ये वाक़या हुआ था 1400 साल गुजर चुके हैं, 1400 सदियाँ बल्कि गुजर चुकी हैं। तो जब से ये वाक़या तो मजालिस का एहतमाम क्या कम हो गया है, कम लोग एहतमाम करने लगे, कुछ ऐसा फ़र्क पड़ा है? मजलिस तो हमेशा जितने ब्लास्ट होते हैं उससे ज़्यादा लोग तादाद में जुलूस में भी आते हैं और मजलिसों में भी आते हैं। अभी भी आप चली जाएं, सब जगह इतनी मजलिसें हो रही होंगी और खूब मजमे आए हुए होंगे वहाँ पे और मजलिसें हो रही होंगी। वाक़या करबला किस चीज़ का दर्ज देता है? वाक़या करबला नमाज का दर्ज देता है और सब्र तहम्मुल का दर्ज देता है, क्योंकि जब हमारे मौला इमाम हुसैन शहीद हुए थे तो जब हमारी उम्मत को मौला इमाम हुसैन की शहादत से ही वो मिली थी, नमाज का दर्ज देते हुए शहीद हुए थे, सजदे में गर्दन उनकी शहीद की गई थी। तो नमाज का और सब्र तहम्मुल का दर्ज दिया जाता है। बस यही है कि सब मिलजुल के रहें, आपस में ये खून रेज़ी ना करें और बस और क्या है, यही हमारा इस्लाम, यही हमारा मज़हब बताता है। मजालिस में तो ज़िक्र शहदा ही होता है, तो मजालिस की भी तारीख़ क्या इस वाक़ये जितनी ही पुरानी है? ज़ाहिर है इसका, क्योंकि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पहली ज़ाकिरा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं। जब ये लुटा हुआ काफ़िला शाम पहुंचा है और एक साल के बाद जब ये शाम से कैदी रहा होने लगे हैं तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि पहले हमें एक मकान खाली करके दिया जाए, हम अपने भाई के ऊपर गिरिया करते हैं, हम आज़ादारी करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे, वरना हम इस आज़ादी को कबूल नहीं करेंगे। चनांचे वहाँ पर मकान खाली कर दिया जाता है और जनाब अली शहदा के सर लाए जाते हैं और वहाँ हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा
نے اس مجلس سید الشہداء کا آغاز کیا ہے تو یقیناً یہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی شہادت حضرت امام حسین۔ سبیل کے حوالے سے لوگوں کی عقیدت کا آپ بتائیں گے کہ وہ کیا عقیدت رکھتے ہوئے سبیلوں کا قیام کرتے ہیں، بناتے ہیں، انہیں کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں دیکھیے، ویسے بھی کسی کو بھی کھانا کھلانا، پانی پلانا ویسے ثواب کا کام ہے، اور خاص طور سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے خود امام کا فرمان یہ ہے کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو حسین کو یاد کریں۔ تو آج حسین کی یاد میں یہ پانی پیا جاتا ہے۔ جب ہم خود بھی پانی پیتے ہیں تو ہم سلام بھیجتے ہیں حسین اور اہل بیت حسین کے اوپر کہ جناب یہ ان کا صدقہ ہے کہ آج جناب سبیلیں لگائی جاتی ہیں، شربت کے، دودھ کے کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ لوگ اب اس طریقے سے بھی اظہار عقیدت کرتے ہیں۔ ویسے بھی کار ثواب ہے کسی کو پانی پلانا، کسی پیاسے کی پیاس بجھانا۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں مرثیے کو خاص مقام حاصل ہے۔ سانحہ کربلا تاریخ انسانیت کا پردرد واقعہ ہے جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ غم سید الشہداء جب شیروں میں ڈھلا تو مرثیہ کہلایا۔ عزاداری میں مرثیے کو خاص مقام حاصل ہے۔ مجلس کی ابتدا ہی مرثیے سے ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مرثیہ کہنے اور پڑھنے کے انداز تو بدل گئے، مگر مقصد یہی رہا کہ امام عالی مقام اور ان کی جان نثاروں کی دین حق کے لیے قربانیوں کو بیان کیا جائے۔ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ۔ حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے، حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے، حسین رب سے خدا بھی، خدا صفات بھی ہے، حسین 12 اماموں کی کائنات بھی ہے، حسین سے ہے آیا، حسین سے ہے آیا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری، حسین والوں کی تو جان ہے عزاداری، حسین والوں کا ایمان ہے عزاداری، حسین والوں کا اعلان ہے عزاداری، حسینیت کی زبان، حسینیت کی زبان لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ۔ عاشورہ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ باطل کے خلاف جہاد کی ایک شاندار مثال ہے جنہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، آپ نے دیکھا کہ نہ صرف اہل تشیع برادری بلکہ اہل سنت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی محرم الحرام کے مہینے میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور جتنی بھی رسومات روایات ہم نے آپ کو دکھائی ہیں یہ لوگ فالو کرتے ہیں، اور اس سے کے ذریعے ہی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں پروگرام دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کو تاریخ کے بارے میں آگاہ کیا جائے جو کہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری اسلامی تاریخ میں کیا کیا واقعات گزرے ہیں۔ تو واقعہ کربلا کے حوالے سے محرم الحرام کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو اس حوالے سے ہمیں ایک اویرنیس پروگرام کرنا تھا تو وہ ہم نے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا ملک ایک آزاد مملکت ہے اور یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہر ایک کو مذہبی اور اپنے عقیدے کے جذبات کی مکمل آزادی ہے، اظہار کی آزادی ہے، تو آپ نے یہاں پہ اس کی تصویر دیکھ لی کہ ہر ایک مذہب کے شخص کو یہاں پہ مکمل آزادی ہے اپنے عقیدے کی، جذبات کے اظہار کی۔ تو یہی دکھانا تھا کہ سب اپنی اپنی عقیدت کا اظہار بہت کھلے دل کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس میں محرم الحرام کے مہینے کو جذبے اور عقیدت کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اس ہفتے کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسے لگا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ جس کا نام ہے عوام کی آواز۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں۔ SMS کرنے کے لیے آپ ٹائپ کیجئے AKA اسپیس دیجئے، اپنا میسج ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8126 پہ۔ اور آپ ہماری ٹیم کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ آپ اپنے ایریا میں ہوتا ہوا کوئی بھی کرائم دیکھیں تو اس کے بارے میں آپ ہمیں اطلاع کیجئے۔ عوام کی آواز کی ٹیم اور محب صدیق کو دیجئے اجازت۔ آواز اٹھائیے، انقلاب لائیے۔ میں تو پنج تن